ان کے ذریعے پیچھے پوری امت کو اغوا کیا جا رہا ہے، اور رئیس کسر یہ طاہر القادری جیسے لوگوں نے نکال دی ہے، جنہوں نے وہاں یہود و نصارہ کی گود میں بیٹھ کر باقاعدہ ان کو بلیور کہہ کے مسلمان قرار دے دیا۔ توہین نبی کرنا ان کا آئین ہے۔ یہ مسئلہ بڑا سمجھنے والا ہے۔ یعنی آج ایک آزمائش ہے کہ ہمارے جو لوگ ویسٹ میں یورپ میں چلے جاتے ہیں، شریعت کو تو یہ بھی پسند نہیں تھا کوئی ایک گھنٹہ کسی دوسرے دارالکفر میں جا کے بیٹھے، اور پھر جس نے تبلیغ کرنے کے لیے جانا ہے اس کے لیے پھر بڑی شرائط ہیں کہ وہ فائر بریگیڈ کا عملہ آگ بجھانے کے لیے جاتا ہے، ہر ایک تو ان کی وردی اور ان کے آلات اس کے پاس نہیں ہوتے، کیونکہ جس عمارت سے زندہ لوگوں کو نکال رہا ہے وہ بھی انسان تو ہیں، مگر وہ آگ کا ایندھن بننے والے تھے، یہ بجھانے گیا ہے، دونوں میں فرق ہوتا ہے۔ اب وہاں کے لحاظ سے پورا دین کا فلسفہ آج بدل دیا گیا ہے۔ یعنی وہاں رہنے والے لوگ بہت گھٹ ہیں کہ جن کا عقیدہ صحیح رہ گیا ہو اسلام کے بارے میں، جن کو پوچھنا اسلام کے لحاظ سے کہ یہ پھر کیسے ہے، اور جو نہیں پوچھتے وہاں سے دہریے بے دین گمراہ لیبرل اور منکر اسلام بن کر آ جاتے ہیں، حالانکہ خود دیکھتے نہیں کہ اب ایک بندہ چلا گیا ہو سینما گھر میں اور پھر کہے مفتی صاحب ذرا مجھے یہ بتاؤ کہ میرے کانوں میں گانوں کی آواز آتی ہے، یہ کیسے میں روک سکتا ہوں؟ تو گانے نہیں سننے تھے تو سینما گھر گیا کیوں؟ فلمیں نہیں دیکھنی تھی تو ادھر جانے کا مطلب کیا تھا؟ خود آگ لگا کے اپنے بدن کو تو پھر کہتے ہائے میں جل رہا ہوں، میں جل کیوں رہا ہوں، وجہ کیا ہے؟ تو یہ جو یہود اور نصارہ ہیں جن کے پاس پیسہ بھی ہے اور ظاہری عسکری پاور بھی ہے، پھر یہود کے پاس مزید زیادہ ہے کہ انہوں نے کرسچن جو ان کو بھی قابو کیا ہوا ہے، یہ ہیں ڈبل کافر، ڈبل، کہ انہوں نے ہمارے نبی علیہ السلام کا کلمہ نہیں پڑھا اور ہمارے نبی علیہ السلام کا کلمہ نہ پڑھ کے اپنے نبی کے بھی باغی بن گئے، کیونکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام تو فرما گئے تھے کہ جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائیں گے تم نے ان کا کلمہ پڑھنا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام فرما گئے تھے کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا تم نے کلمہ پڑھنا ہے۔ جنہوں نے پڑھا، بخاری میں ہے، سرکار فرماتے ہیں ان کا ڈبل ایمان ہے، آمنا بنبیہ و آمنا بمحمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے نبی کو بھی مانا تھا پھر مجھے بھی مان گیا، اور جنہوں نے نہیں پڑھا وہ ڈبل کافر ہیں، اور ان کی صحبت سے، ان کے سائے سے، ان کے اثرات سے بچنا اتنا لازم ہے کہ ڈبل کافر سے جتنا بچنا لازم ہے۔ لیکن آج ان پڑھ بے خبر دین سے لوگ ان کے پاس جا کر یاریاں دوستیاں بنا کے اور ان کی باتیں سن کے اور قرآن نہ پڑھ کے، دین نہ پڑھ کے بالآخر اپنا اندر کالا کر لیتے ہیں۔ شریعت مطہرہ کے اندر رزق کا حصول، اس کو دلیل نہیں بنایا گیا کہیں دارالکفر میں جانے کا کہ چونکہ رزق نہیں مل رہا تھا یہاں تو ہم وہاں چلے گئے ہیں لہٰذا اسلام چھٹی دے دے۔ اسلام چھٹی نہیں دیتا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھا ایک صحابی نے جن کا نام حضرت جریر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، کلمہ پڑھا، سیاستہ میں حدیث شریف ہے، پوچھا میں نے کیا کیا کرنا ہے؟ سرکار نے فرمایا بیعت کرو، تم نے نماز پڑھنی ہے، یہ بیعت ہو رہی ہے، تم نے روزہ رکھنا ہے۔ چوتھے نمبر پر فرمایا وَفِرَاقَ الْمُشْرِقِينَ، تم جس ایریے میں رہتے ہو اب تم نے وہاں رہائش نہیں رکھنی، چونکہ وہاں ارد گرد مشرکوں کے گھر ہیں اور تو کلمہ گو ہے، یا تو پھر اپنا سکہ جما وہاں پہ
اور اگر نہیں جما سکتا تو پھر جب تک تو وہاں سے نکل کے نہیں آئے گا نہ تیری نماز قبول ہوگی نہ تیرا روزہ قبول ہوگا. یہ باقاعدہ بیعت ہے اسلام میں. اور آج کون ہے اس دین کی اس جہت کو سامنے لانے والا اور اس پہ بھی ڈٹ جانے والا؟ اب وہ بنا رہے ہیں خاکے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے، اور وہاں رہنے والے لوگ ہم سے مسئلہ پوچھتے ہیں کہ ہماری آنکھوں کے سامنے ہمارے نبی علیہ السلام کی توہین ہو تو ہم سے برداشت بھی نہیں ہوتی، ہم کچھ کر بھی نہیں سکتے، ہمارا کیا بنے گا؟ تو ادھر جس وقت ہم اصل اسلام یہاں پیش کرتے ہیں ان کو ادھر وہاں دبایا جاتا ہے کہ پچھلوں کو سمجھاؤ، وہ بغاوت کر رہے ہیں ہم سے، وہ ہمارے خلاف جنگ کر رہے ہیں، ان کو سمجھاؤ. اب جو وہاں گئے ہیں ان کا بیڑا تو ڈوبا، ان کے ذریعے پیچھے پوری امت کو اغوا کیا جا رہا ہے. اور رہی صحیح کسر یہ طاہر القادری جیسے لوگوں نے نکال دی ہے، جنہوں نے وہاں یہود و نصارہ کی گود میں بیٹھ کر باقاعدہ ان کو بلیور کہہ کے مسلمان قرار دے دیا ہے، جنہیں نبی علیہ السلام نے ڈبل کافر کہا تھا. یہ آزمائش اس وقت سر فرست ہے. اللہ فرماتا ہے وَكَيِّن مِّن دَابَّةٍ لَا تَحْمِلُ رِزْقَهَا اللَّهُ يَرْزُقُهَا. اے میرے کلمہ پڑھ کے دارالکفر میں جا کر بیٹھ جانے والے، میں تجھے دکھا رہا ہوں کتنے جانور ہیں کہ جن کی سیلری لگی ہوئی ہے، کتنے جانور ہیں جن کا بینک بیلنس ہے، کتنے جانور ہیں جنہوں نے بوریاں رزق کی بھر کے اپنے کندھوں پہ رکھی ہوئی ہیں. اللہ فرماتا ہے کسی ایک نے بھی رکھی نہیں. فرمایا جو رب انہیں دیتا ہے تمہیں کیوں نہیں دے گا؟ تم یہ بھونڈی دلیل بنا کے کہ یہاں گزارا نہیں ہو رہا تھا ہم وہاں چلے گئے. قرآن کہتا ہے وہ تو اشرف المخلوقات بھی نہیں، ان چوپایوں کو رب بھوکا نہیں رہنے دیتا تو اپنے بندوں کو کیسے رہنے دے گا؟ تو اس بنیاد پر آج گزارا امت مسلمہ کا بالآخر، آج کسی کو اثر ہو یا نہ ہو، بالآخر تب ہوگا جب امریکہ سے راہیں جدا ہوں گی، برطانیہ سے راہیں جدا ہوں گی، یورپی یونین سے راہیں جدا ہوں گی. ان کا منہ سیدھا جہنم کی طرف ہے، ہمارا سیدھا جنت کی طرف ہے. ہم ان کے ساتھ مل کے رہ نہیں سکتے. توہین نبی کرنا ان کا آئین ہے. وہ کہتے ہیں there is freedom of speech، یہ آزادی اظہار ہے. وہ کہتے ہیں ہم اپنے نبی کو گالی دے دیتے ہیں، تمہارے کو کیوں نہ دے معاذ اللہ.